نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ پر ہے۔ اصلاح معاشرہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہماری بے پناہ توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں۔ ہمارے مدارس، مسلم تنظیمیں، رفاعی ادارے سب اصلاح معاشرہ پر کام کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ پھر وہی ڈاک کے تین پات۔ معاشرہ دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، جرائم کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، شادی اور دیگر تقریبات میں غیر شرعی رسوم پر عمل کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ الغرض ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اصلاح معاشرہ کی مہم ناکام کیوں ہے؟ ہمارے علماء کرام کی وعظ و نصیحت بیکار کیوں جا رہی ہیں؟ کیا کبھی اتباع قوم نے غور کیا کہ ان کے نسخے اتنے بے اثر کیوں ہیں؟ نسخہ غلط ہے یا مرض کی تشخیص صحیح نہیں ہو رہی؟ طریقہ علاج میں خامی ہے یا دوائیں مؤثر نہیں رہی؟ کچھ تو ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ اصلاح معاشرہ کی مہم فلابشو ثابت ہو رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص پر خود اس کی اپنی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ اس اپنی انفرادی ذمہ داری سے یکسر عاری ہو چکے ہیں اور لوگوں کی اصلاح میں گلے جا رہے ہیں۔ اگر ہر فرد اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے تو کبھی کسی دوسرے کی اصلاح کی کوشش ضرورت ہی نہ پڑے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی ذات کے متعلق سوال کیا جائے گا، باقی لوگوں کے متعلق سوال کا مرحلہ بعد میں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی شخص اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلے اس سے اس کی عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ اس کے بعد دوسرا، اس سے اس کی جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی۔ اس کے بعد اسے اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنا مال کہاں سے کمایا ہے۔ اس کے بعد اس مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تو نے جو مال کمایا ہے اس کو کس جگہ پہ خرچ کیا ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جتنا پڑھا، جتنا تیرے پاس علم تھا، تو نے اس پہ عمل کتنا کیا۔ اس کے بعد باری آئے گی لوگوں کے متعلق سوال کرنے کی، اور جو لوگ اپنی اس انفرادی ذمہ داری کو کما حق پورا کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 باتوں کا وعدہ کر لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جو کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوا دی جائے تو اس امانت کو پورا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی نظریں نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اپنی اصلاح کے بعد پھر باری آتی ہے اپنے اہل خانہ کی اصلاح کی۔ کچھ لوگ تو اپنے اہل خانہ کی فکر تو نہیں کرتے لیکن پوری دنیا کی بدعملی پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو اہل خانہ میں سب سے پہلے تربیت اپنی اولاد کی ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، انہیں حسن اخلاق سکھاتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا انعام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے،
قرآن کریم حفظ کرتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، کہ قیامت والے روز اللہ تعالیٰ اس کے والدین پر ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی عمدہ ہوگی۔ اسی طرح چاہیے لوگوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے، کم سنی سے انہیں دین کی تربیت سکھائیں، ان کے اخلاق اچھے کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا بچہ 8 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اگر وہ 10 سال کا ہو جائے وہ نماز چھوڑنے پر اس کو مارو۔ اسی طرح اپنی اور اپنی اہل خانہ کی اصلاح کے بعد پھر باری آتی ہے آس پڑوس کے لوگوں کی، اپنے ہمسایوں کی اصلاح کی۔ دیکھیں آیا وہ اسلام پہ چل رہے ہیں کہ نہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر وہ ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دین سکھائیں، ان کے اخلاق بہتر کریں، ان کے معاملات صحیح کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں میں دین کی سمجھ پیدا نہیں کر رہے، نہ ان کو علم سکھلاتے ہیں، نہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، نہ ان کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نہ برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں سے کچھ نہیں سیکھتے، نہ ان سے دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں اور نہ ان سے عقل کی باتیں سیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو دین سمجھائیں، ان سے عقل کی باتیں سمجھائیں، اور لوگوں کے پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، ان سے علم سیکھیں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو عنقریب میں تم پر اس دنیا ہی میں عذاب نازل کر دوں گا۔ تو اس کے بعد اپنے اہل خانہ کی اور اپنے ہمسایوں کی اصلاح کے بعد پھر باری آتی ہے پھر ذمہ داری آتی ہے ایک عام مسلمان کی، پورے معاشرے کی، کہ اگر معاشرے میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ تو اس کو روکنے کے بھی کچھ درجات ہیں۔ سب سے پہلے اگر معاشرے میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہاتھ کے خلاف اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی آواز کے ساتھ اس کے خلاف بلند کریں، اپنی آواز کو اس کے خلاف بلند کریں۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ اس بات کو اپنے دل میں برا جانیں۔ تو یہ جو ایمان کا آخری درجہ ہے، کم ترین درجہ یہ ہے کہ اس بات کو دل میں برا جانیں۔ اور جو لوگ دل میں بھی برا نہیں جانتے وہ ان کے لیے حدیث میں سخت عذاب کو مستحق گردانا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے اور لوگ استاد کے باوجود اس کو نہیں روکتے تو مرنے سے پہلے وہ ان پر ایک عذاب مسلط کر گیا ہے۔ یہ جو عام لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، اس پہ دوام اور استمرار ضروری ہے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھے کاموں کا اور بھلائی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اصلاح معاشرہ کے بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں ان کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ اتباع کرنے والوں کو، اور اتباع کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔